لایا کہ چند چیزوں میں چند چیزوں کی کوالٹی وابستہ ہے، اگر ہم ان کا خیال رکھیں تو ان اعمال کی کوالٹی بہتر ہو جائے گی۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ آپ نے لکڑی کا فرنیچر اگر بنتا دیکھا ہو تو جب یہ بن جاتا ہے پالش ہونے سے پہلے دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہوتا۔ آپ جا کے دیکھیں، آپ کہیں گے یہ ہے فرنیچر، عجیب سی لکڑی اور ذرا اٹریکشن نہیں ہوتی۔ پھر اسی کے اوپر جب وہ وارنش چڑھا دیتا ہے اور ایک گلوسی لیئر چڑھا دیتا ہے تو وہ فرنیچر ایسے چمکتا ہے کہ انسان منہ مانگی پرائس دینے پہ تیار ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ اے میرے بندے، تم جو عمل کرو اس عمل کو مزین کرو، اخلاص کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، رجوع اللہ کے ساتھ، توجہ اللہ کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، پھر تمہارے اچھے عملوں کو میں قبول کروں گا۔ تو سیدنا صدیق اکبر اللہ عنہ نے فرمایا کہ چند چیزوں کی زینت چند چیزوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ پہلی بات فرمائی کہ نعمت کی زینت شکر ادا کرنے میں وابستہ ہے۔ انسان جتنا شکر ادا کرے اتنا نعمت کو زینت مل گئی۔ اور واقعی بات ایسی ہے کہ آج طبعاً ہم شکر ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ کوئی بندہ کوک اور پیپسی کی بوتل پیش کر دے تو اسے تھینک یو کہہ دیتے ہیں، اور جس پروردگار نے دسترخوان پر بٹھایا، بھوک کی نعمت سے نوازا، کھانے کی نعمت سے نوازا، ہم پیٹ تو بھر لیتے ہیں، اس پروردگار کے لیے دعا پڑھنی ہمیں یاد نہیں ہوتی، گویا ہم پروردگار کا شکر ادا نہیں کر پاتے، نہ پہلے کی دعا نہ بعد کی دعا۔ غور کریں اپنے دلوں میں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو پابندی سے دعا پڑھتے ہیں، بھول جاتے ہیں، یاد ہی نہیں ہوتی۔ تو بندے کو تو ایک بوتل پیش کرنے پہ تھینک یو کہہ دیا، جس نے صحت دی، جس نے بھوک جیسی نعمت دی، جس نے کھانے دیے، مشروبات دیے، پیٹ بھر کے اٹھ جاتے ہیں، نہ پہلی دعا نہ بعد کی دعا۔ تو ہم نے تو پھر اپنے رب کا شکر ادا نہ کیا۔ تو نعمت کی زینت شکر کے ادا کرنے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے تھوڑے میرے شکر ادا کرنے والے ہیں۔ عادتاً انسان شکر ادا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے۔ آپ غور کریں کہ اگر ایک آدمی نوجوان انٹرویو کے لیے گیا، جاب انٹرویو تھا، اور جاب مل گئی، تو اس سے پوچھیں بھئی سناؤ کیا ہوا؟ او جی اس نے یہ کویسچن پوچھا تو میں نے پھر اس کا یہ جواب دیا، جب اس نے مجھ سے یہ پوچھا تو اس کے جواب میں نے یہ کہہ دیا، پھر وہ اس ٹاپک پہ آیا تو میں نے اس کو یوں مطمئن کیا۔ اب ہر جگہ پر آپ دیکھیں گے میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ جاب مل جو گئی، یہی بندہ اگر اس انٹرویو میں فیل ہو کے آیا، آپ پوچھیں بھئی کیا بنا، کہے گا اللہ کی مرضی۔ بھئی جب جاب ملی تھی تب اللہ کی مرضی نہیں تھی؟ تب بھی تو اللہ کی مرضی تھی۔ تو جب کریڈٹ کا وقت آتا ہے تو فطرت ہے انسان کی کہ یہ خود لینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو ہمیں تو چاہیے تھا اس وقت بھی ہم کہتے کہ جی اللہ نے میرے اوپر کرم کر دیا، اس نے مجھے روزگار عطا فرما دیا۔ چنانچہ ایک ایسے شخص کو میں جانتا ہوں جس کو اللہ رب العزت نے اتنا کھلا رزق دیا کہ اگر وہ 40 فیملیز کو سپورٹ کرنا چاہے تو اپنی فیملی کے علاوہ اتنوں کو سپورٹ کر سکتا ہے، اتنا رزق اس کو اللہ نے دیا۔ ایسی ہی ملاقات ہوئی
تو میں نے پوچھ لیا سنائیں کام کیسا ہے؟ کہتے بس گزارا ہے۔ سن کے حیرت ہوئی، میں اس شخص کا چہرہ دیکھتا رہا کہ یا اللہ، یہ ملینر یا بلینر انسان جب پوچھا گیا کہ کام کیسا ہے تو اس کو تو چاہیے تھا یوں کہتا کہ اللہ نے مجھے میری اوقات سے بہت بڑھ کے عطا کیا ہے، میں تو ساری زندگی سجدے میں میں تو ساری زندگی سجدے میں سر ڈال کے پڑا رہوں تو میں اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا، مگر کیا ہوا کہ وہ کہتا ہے جی بس گزارا ہے۔ یعنی عام آدمی بات سنتا ہے تو دل چاہتا ہے منہ پہ تھپڑ لگا دے، تو جب اس کے الفاظ اللہ تعالیٰ سنتے ہوں گے تو کیا کہتے ہوں گے؟ اس بندے کو اتنا میں نے دیا اور جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں بس گزارا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم نعمت کا شکر ادا کرنے کے عادی نہیں ہیں، عادت نکلتی جا رہی ہے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ